وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 46-47، درس نمبر 1457. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ موجود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 46. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور اگر انہیں تمہارے رب کا عذاب ذرا بھی چھو جائے تو چیخ اٹھیں گے ضرور، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، خطاوار تھے. گزشتہ سبق قل انما انذرکم بالوحی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے تو سنتے نہیں ہیں جب ان کو ڈرایا جائے. اور آج کا سبق اسی آیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی آرام سے دیکھیں. وہ ایک مثال ہے ڈنڈے کے مسلمان. فرعون پہ جب ڈنڈا آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور غرق ہونے لگا تو اس وقت وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح انسان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آخر میں یعنی جب عذاب دیکھتا ہے تو پھر یہ توبہ کرنے لگتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے، ضل من تدعون الا ایاہ، اللہ کے سوا اور سب لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ ہی کو یہ پکارنے لگتے ہیں. اور جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف تو پھر یہ اپنے اذا ہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم. تو انسان کی یہ یعنی ایک تھوڑی سی قدرتی بات ہے، نیچر جسے ہم کہہ لیں. اصل میں دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کی حقیقت پر نظر نہ ہو تو پھر آپ غافل ہوں گے اور وقتی حالات کے تحت آپ بات بھی کریں گے اور فیصلے بھی کریں گے. وقتی حالات کے تحت انسان اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو پھر یہ ظاہر میں
کھو جاتا ہے اور ظاہر کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مطلب میں نے آپ کو ایک جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی جب مشکل کا وقت پڑتا ہے اس پر، تو پھر یہ ہے کہ یہ رجوع کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاؤں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ یعنی فتح مکہ کے وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور جب تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا اور کچھ لوگ بھاگنے لگے، تو یہ بھی انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں جب طوفان آیا تو سب لوگ اللہ کو پکارنے لگے، یہ اللہ کو پکارنے لگے، نفحۃ من عذاب ربک، اللہ کو پکارنے لگے، یا اللہ خیر یا اللہ خیر۔ تو اس نے سوچا، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ ہمارا اور محمد کا جھگڑا کیا تھا؟ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ باقی جو ہے تمہاری مدد پہ قادر نہیں ہے، اور آج جب مصیبت آئی ہے تو ہم تو اللہ ہی کو پکار رہے ہیں۔ تو خیر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا، میں واپس جاؤں گا، ایمان لاؤں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچ تھی۔ خیر بہرحال وہ آ کے پھر ایمان لائے اور بڑے اچھے انہوں نے کارنامے کیے اور خدمت کی۔ تو بہرحال یہ ایک وہ ہے، عام طور پہ انسان پہ تکلیف آتی ہے، وہ کہتا ہے یار بس میں پھر ٹھیک ہوں گا، میں توبہ کرتا ہوں، اور لیکن یہ توبہ اس کی دیر پا نہیں ہوتی، پھر جب حالات معمول پہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مصیبت کے وقت تم مجھے پکارتے ہو، اور جب مصیبت میں ٹال دیتا ہوں تو پھر تم مجھ کو بھلا دیتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر اگلی آیت، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا، نیکی کچھ بھی کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، وہ ہم سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دیکھیں روز قیامت، والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا حق ہے، اعمال کا تلنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ اب تولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کی دنیا کی طرح کوئی ترازو ہو۔ بہرحال یہ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ، کہ میں ترازو رکھ دیں گے ہم۔ اب وہ ترازو کس قسم کا ہوگا، کیا ہوگا، یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، کیا؟ تو بات یہ ہے، میں آپ کو سورہ قاریہ کی وہ آیت بھی یاد دلا رہا ہوں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ بہرحال دیکھیں اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سبق یہ ہے کہ آپ زندگی ایسے گزاریں گویا کہ ہر عمل جو ہے وہ آپ کا نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے یا نیکی حساب ہو۔ یہ کب ہوگا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جس نے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اسے سامنے لے آئیں گے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے، جو نصیحت والی بات ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنیادی بات، اگر آپ چاہتے ہیں میرے تمام اعمال
دنیا میں میں جو بھی کروں وہ نیکی کے ترازو میں رکھے جائیں، نیکی میں شمار ہوں، تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، پھر آپ کو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے مقصد حیات کو جان لے، اللہ سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور تمہیں میں اپنا دیدار کی نعمت، قرب کی نعمت اور ملاقات کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تو تم ایسا کرو کہ میری طرف رخ کر لو، تھوڑی توجہ، میری طرف رخ کر لو، مجھے منزل مقصود بنا لو، یعنی زندگی کا مقصد مجھے بنا لو اور زندگی میرے لیے گزارو، میری طرف رخ کر لو اور زندگی اور موت یعنی تم سب کچھ میرے لیے کرو، تمہارے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس سفر کی منزل کیا رکھتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایک ہی منزل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد صرف دنیا سے واقف تھے، آخرت سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمارے آباء و اجداد کا صدیاں بیت گئی ہیں سامنے کرام، کہ ہم صرف ایک منزل جانتے ہیں اور وہ دنیا ہے، ظاہر۔ کوئی عجیب سی حالت ہے۔ ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، رخ دو ہوتے ہیں۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس کے سامنے اس کا مقصود ایک ہے، باطن، ظاہر اس کا منزل نہیں ہے، ظاہر اس کا مقصود نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ لیکن یہ نہ خود سوچتا ہے اور نہ کسی سے پوچھتا ہے، کسی اللہ والے سے، کسی آنکھوں والے سے یہ رابطہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے سامنے ایک ہی منزل رہ جاتی ہے اور وہ دنیا کی منزل ہوتی ہے۔ تو یہ جتنا بھی یعنی جو بھی ہوگا، یہ تو ظاہر ہے، یہ اگر عقل سے نہ سوچے اور کسی سے پوچھے نہیں، کسی اللہ والے سے رابطہ نہ کرے، پیغمبر اور کتاب سے ہدایت نہ لے، تو پھر یہ اس کے سامنے ایک ہی منزل ہوتی ہے اور وہ دنیا کی منزل ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے یہ سر جھکا دیتا ہے، دنیا ہی کو منزل بنا لیتا ہے۔ اب جبکہ اس نے اپنی منزل، گول، دنیا کی کامیابی کو رکھ لیا اور دنیا کی کامیابی ہی کو یہ سامنے رکھ کر اگر یہ زندگی گزار رہا ہے، تو اب اس کا ہر عمل جو ہے برائی میں شمار ہوگا، اس میں چھوٹی برائی یا بڑی برائی، لیکن ہوگی سب برائی۔ نیک اعمال بھی برائی بن جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ شاید آپ پہ کوئی یعنی میری بات نہیں لگے کسی پر، لیکن بات یہ ہے کہ جو اگر آپ نے منزل بھٹک گئے، آپ کے نیک اعمال بھی برائی بن جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی، اللہ نہ رہی اور دنیا بن گئی، تو پھر آپ ریاکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اب جو زندگی آپ گزاریں گے وہ اللہ کے لیے نہیں گزاریں گے، لوجہ اللہ نہیں گزاریں گے۔ بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ہر عمل باطل ہے، برائی ہے، گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو عذاب دیا جائے گا، وہ نیک کاموں کی وجہ سے۔ اور یہ دیکھیں، وہ حدیث کو یاد کریں نا کہ جہنم، حضور نے فرمایا جہنم سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی، 3 مسلمان لوگوں کی، ایک وہ اس میں عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید جس نے اللہ کی راہ میں لڑا اور جان دے دی۔ ان کے ذریعے جان، کیونکہ ان کے کام میں للہیت نہیں تھی، لوجہ اللہ اعمال نہیں تھے، نیک اعمال تھے لیکن لوجہ اللہ نہ تھے، تو ان کو دوزخ کے عذاب میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ سوچ لیں سامنے کرام۔ اچھا، اب میں جو بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی نیت
خراب نہ ہوئی. آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ چل پڑے، اب آپ کا ہر عمل جو ہے وہ نیکی میں شمار ہوگا اور نیکی میں لکھا جائے گا، چاہے وہ اس کا تعلق ظاہر دنیا سے ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں وہ دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا اس میں ایک کام آپ نیک کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن وہ برائی میں شمار ہوگا. یہاں اگر چاہے آپ کا کام بظاہر دنیا داری ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یعنی بچہ جو ہے اس کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو کے وہ اللہ کو اپنی منزل بنا کے پھر ڈاکٹر بننے کے لیے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ اس کی نیکی کے اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتا ہے، ہاسٹل میں، یہ روز و شب اس کے نیکی میں گزر رہے ہیں، نیکی میں لکھے جائیں گے. اچھا پھر نوکری کرتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، شادی کرتا ہے وہ بھی نیکی ہے، بچے ہوتے ہیں وہ بھی نیکی، ہر کام جو ہے الا کتب لہم بہ ما تعملون من عمل. قرآن کی آیت ہے، اپنے آپ سے میں بات نہیں کر رہا. ما تعملون من عمل الا کتب لہم بہ عمل صالح. تو اب یہ ہے نا کہ یہ آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں 47 نمبر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ قِسْطَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اب اس میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں اور حقیقت حال بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے رخ تو دنیا کی طرف موڑ لیا ہے، اب اس میں کچھ کام تو میں اچھے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے، میں غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں. کیا ہوا کہ میں نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے اور میں نے آخرت کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، لیکن میں نمازیں تو بھی پڑھ رہا ہوں. وہ کیوں میں مسلمان نہیں ہوں کیا؟ 5 وقت کا نمازی ہوں، کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اور میں سب مطلب یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکاتیں بھی دے رہا ہوں، سب کچھ تو کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ میری منزل اگر ظاہر ہے، میں نے ظاہری مفاد کو ترجیح دے دی ہے اخروی مفاد پر. کبھی کبھی کیا ہوا، میں رشوت بھی لے لیتا ہوں، کبھی کبھی حرام مال بھی کھا لیتا ہوں. کیا ہوا؟ اور یہ تو عام چلن ہے آپ کا آج معاشرے میں صاحب کرام، رشوت، کرپشن، مال حرام، دغا بازی، فراڈ، یہ تو ہم سب معاشرے کا مشترکہ وتیرہ ہے. تو ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اعتکاف بھی کر رہے ہیں. لیکن ہر عمل دیکھیں، دنیا میں ہمارا ہر عمل باطل ثابت ہو رہا ہے. نماز جو ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن آپ کو تو نہیں روک رہی. روزہ جو ہے وہ تقویٰ پیدا کر، لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا کرتا ہے، لیکن آپ میں تو تقویٰ پیدا نہیں. کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں روزے دار ہیں، لاکھوں حاجی ہوتے ہیں ہر سال، لیکن زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ کا تزکیہ تو نہیں ہو رہا. آپ بامر مجبوری زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس میں بھی لاکھوں بہانے ہوتے ہیں آپ کے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، اور میرا کیا حساب کتاب ہوگا مجھ سے. یہ حساب کتاب کی تو فکر ہمیں نہیں ہے من حیث القوم یا افراد. بیگم صاحبہ جب شوہر سے ناراض ہوتی ہیں تو ان کو کوئی حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے؟ یا شوہر اگر بیجا اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو کیا یہ، اور ساتھ میں اس نے مشت بھر داڑھی بھی رکھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، لیکن گھر آ کے بس وہ برسنا اپنی عادت ہوتی ہے نا، باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے بیگم صاحبہ کو. بیچاری وہ مظلوم ایک کونے میں پڑی رہتی ہے، کچھ کر نہیں سکتی، کہہ نہیں سکتی، شوہر ظالم ہے.
تو کیا حساب کتاب کو وہ مد نظر؟ دیکھیں آج کا مسلمان، ایک میں یہ میاں بیوی کی بحث کے علاوہ میں بات کروں، آج کا مسلمان مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، یہ سب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یوم آخرت کا تصور یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا جواب دیں گے۔ ہمارے اعمال کا وزن جو ہے وہ کون سے ترازو میں رکھا جائے گا؟ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے کچھ عمل اچھے ہیں کچھ برے ہیں۔ آج کے معاشرہ اس کے تو سارے کے سارے سب کے سب اعمال برائیوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ یہ تو راستہ ہی بھٹک گیا۔ میں تو اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ یعنی صحیح راستہ نہیں اپناتے، غلط راستے پر گاڑی چلا رہے، چاہے کتنی اچھی گاڑی چلائیں، لیکن آپ کا تو وہ سفر فضول ہوگا۔ آپ نے تو بھیا منزل ہی خطا کر دی ہے۔ ہماری تو منزل دنیا بن گئی ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی۔ یہ تو دین کے علماء جانے، ان بزرگ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو درہم و دینار کے بندے ہیں، اور یہ ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہم تو درہم و دینار کے بندے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے صاحب نکرام۔ لیکن جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نیک عمل کر رہے ہیں کچھ برے عمل کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان اس نے تو راستہ ہی بدل لیا ہے اپنا۔ اللہ اس کی منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، اس کی ترجیحات، ہماری ترجیحات دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ساری زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے فیصلوں پر نظر ڈالیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت ہوتی ہے۔ ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ اور یہ میاں بیوی کی تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اس کو فٹ کرنے کے لیے۔ اکثر بیگمات ظاہر کے مطابق شوہر سے سلوک کرتی ہیں، اور اللہ کو بھول کے اور رسول کی تعلیمات کو بھول کے آپ کرتی ہیں سلوک، اسی طرح شوہر حضرات، یہ دونوں مرد و زن ایک ہی ہیں۔ ہم سب اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو بس ویسے ہی بس، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی وجہ، زندگی گزارنے کی وجہ آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین اور ایمان نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ دنیا اچھی لگتی ہے۔ یہ دیکھو پیسوں کی ریل پیل ہے، اور آ رہے ہیں پیسے اور گنے جا رہے ہیں، اور یہ میرا مکان ہے، اور یہ میری گاڑی ہے، اور یہ میرے بچے ہیں، اور یہ نواسے ہیں، اور یہ پوتے ہیں، اور یہ بس اپنے ظاہر میں مگن ہے۔ یہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ آفاق میں گم ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے دنیا کے علاوہ کوئی اور مدعا ہے ہی نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، میں کیا آپ کو مطلب بتاؤں۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہی آپ کی ساری زندگی کی کتاب ابھی لکھی جا رہی ہے، اور آپ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ دنیا۔ آپ کا ہر عمل جو ہے اس کی بنیاد دنیا ہے، آپ کی اپنی خواہشات ہیں، آخرت نہیں ہے۔ تو ایک بہت ہی بری صورتحال ہے، اور اس میں ہم لوگ زندہ بھی ہیں، اور زندہ اسی دنیا ہی کے خیال میں ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال توڑے جائیں گے، وہ سب کے سب اعمال جو نماز روزہ بشمول وہ برائی کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔
یہ قرآن سے کہہ رہا ہوں. میں تو اپنی خواہش سے آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنی مرضی اپنی خواہش آپ کے سامنے بیان کروں؟ تو اس بات پہ اس طریقے سے آپ سوچیں. ہم تو دیکھیں ایک بہت زبردست ہمیں مغالطہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے. ہماری منزل ظاہر ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، لیکن رخ جو ہے یعنی آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں. آپ بتا دیں. ہاں ظاہری کچھ اعمال ہیں جس کا ہم خیال کرتے ہیں. آج یہ کل عید الاضحیٰ کا دن ہے اور لاکھوں قربانیاں ہوں گی، لیکن وہ تو ظاہر ہے. یہ تو آپ ظاہر ہے، ایک کام کو کرتے ہیں دوسرے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یعنی ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا، کوئی کلپ کس نے بنایا تھا، وہ حدیث میں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ 7-8 ایام ہوں تو اس میں تم اپنے بال اور ناخن نہ ترشواؤ، اور جب قربانی کر لو تو پھر اجازت ہوتی ہے قربانی کے بعد. تو اب وہ جو کلپ میں نے دیکھا اس میں کہا کہ بھئی سنت ابراہیمی کی، اب 10 دن میں تو داڑھی ذرا بڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں لکھا تھا سنت بکرے کی تصویر تھی، سنت ابراہیمی کی کا اتباع، یعنی سنت ابراہیمی کو پورا کرنا. آپ قربانی دے دیتے ہیں، پھر ذبح کے بعد اور عید کے بعد جو ہے پھر آپ سنت محمدی کو مٹانے کے لیے، اپنے چہرے سے مٹانے کے لیے اس کی قربانی دے دیتے ہیں، داڑھی منڈوا دیتے ہیں. پھر یہ ہمارا ایک ذہن ہے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ناخن مت کاٹو اور بال مت کاٹو، چاہے تمہارا ایمان ہو یا نہ ہو. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان باللہ نہ ہے نہ ہم لانا چاہتے ہیں. اگر بتا بھی دو کسی کو، وہ اپنی زندگی کا رخ بدلنا نہیں چاہتا. للہیت نہیں ہے، ہماری اعمال کی بنیاد دنیا داری ہے. ختم بات. یہ میں نے بڑی آپ کے سامنے واضح طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. آپ اس پہ سوچیں، اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ جنتی ہیں. اگر آپ کے اعمال کی بنیاد اللہ ہے اور آپ کے ہر عمل میں للہیت ہے، پھر آپ جنتی ہیں. مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہے جنت کی. لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، ہماری تو ہر کام میں نیت جو ہے للہیت نہیں ہے. اگر دین کا کوئی کام ہم کرتے بھی ہیں تو وہ روایت ہے ہماری. نماز پڑھتے ہیں یہ روایات ہے، قربانی کرتے ہیں یہ روایات ہے، باقی ختم ہو گئی بات. یہ حالات کا جبر ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. مسلمان ایسے روایتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے جو یہ کرتے چلے آ رہے تھے. ہمارے آبا و اجداد، دین کا ان کو پتہ نہیں تھا. پھر انہوں نے ہمیں اسی دنیا کے لیے بڑا کیا. پڑھو پڑھو پڑھو، کیا کرو گے، مستقبل کا سوچو. ظاہر کے لیے انہوں نے ہمیں تیار کیا. ہر والدین کا خواب ہوتا ہے میرے بچے پڑھ لکھ کے کوئی چیز بن جائیں، بڑے گدھے بن جائیں. تو وہ پھر آپ کے ارمان پورے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ظاہر ختم بات ہو جاتی ہے. بہت بڑی ہم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس پہ آپ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔